بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي اللہ وہ ذات ہے خلق لكم جس نے پیدا کیا ہے لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب۔ آیات مذکورہ میں تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ زمین کے خلقت علیحدہ احسان اور نعمت ہے، اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے وہ علیحدہ نعمت اور احسان ہے۔ ظاہر ہے کہ ما فی الارض ما کلمہ عموم ہے، جو کچھ زمین میں ہے نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ کائنات کی تسخیر عالم انسانیت کی شرافت، عظمت اور اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ یہ سب چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم اے خلق لنفعکم، ظاہر ہے واللام للانتفاع، لیکن سوال ہوگا کہ زمین پر تو کافر بھی ہے، زہریلے حیوانات سانپ بچھو وغیرہ بھی موجود ہے، تو گزارش ہے کہ مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ الباری سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ کافر کی تخلیق میں کیا فائدہ ہے؟ تو مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اجسام ضارہ خبیثہ کی خلقت میں حکمتیں ہوتی ہے، اور فرمایا کہ کافر کی خلقت و پیدائش بیکار نہیں ہے۔ اگر میدانی جہاد میں کافر کو مارا تو غازی بن جاؤں گے، اور اگر کافر نے آپ کو مارا تو پھر اس وقت آپ شہید بن جائیں گے۔ اسی طرح مضر حیوانات سانپ بچھو وغیرہ، ان چیزوں کی خلقت پیدائش عبث اور فضول نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہت سارے دوائی ان زہریلے حیوانات سے بنتی ہے۔ بہرحال نہیں ہے نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اب سوال یہ ہے اور علمی تحقیق ہے کہ زمین پہلے پیدا ہے یا آسمان؟ تو آیات مذکورہ یعنی سورہ بقرہ آیات نمبر 29 کا تقاضا ہے کہ زمین کی خلقت مقدم ہے اور آسمان کی خلقت مؤخر ہے، جبکہ سورہ نازعات آیات نمبر 27، 28، 29، 30 کا تقاضا ہے کہ آسمان کی خلقت پہلے ہوئی ہے۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔
آسمان کو پہلے بنایا، بعد میں زمین کو پلایا؟ جواب، بلکہ دونوں آیتوں کے مابین تطبیق یہ ہے کہ زمین کی خلقت پہلے ہے، آسمان کی تخلیق اور پیدائش بعد میں ہے، لیکن زمین پلانے کا عمل، دحاحہ کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ لیکن مولانا وارث خان صاحب، آیات مذکورہ کی تطبیق پر پھر بھی سوال ہوگا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں ما فی الارض کا ذکر ہے، اور ما فی الارض میں پہاڑ، انسان، نباتات، جمادات وغیرہ وغیرہ۔ اگر نفس تخلیق ارض کا مسئلہ ہوتا آیاتی مذکورہ میں تو توجیہ درست تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ توجیہ ہے لیکن من حیث الترجیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ما فی الارض کے صورت میں زمین کے پیدائش اجمالاً ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تمام اعضاء چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح زمین کے اندر جو چیزیں تھیں، نباتات، جمادات، حیوانات، پہاڑ، نہریں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اجمالاً تھی، اختصار کے ساتھ تھی، اور پھر اس کے بعد آسمان بنایا اور زمین پلایا۔ یہاں پر خلق لکم میں مسئلہ مہمہ ہے۔ فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یا حرمت ہے۔ تو بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، جب تک شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا ہو تب تک وہ حلال ہے۔ بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے اور بعض کی نزدیک توقف ہے۔ ابن حیان نے تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ خلق لکم میں لام سببیت کے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے، تمہارے سبب یہ چیزیں پیدا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فقہاء کے درمیان جو یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف لام سببیت کے لیے ہے یا واللام للانتفاع ہے، وعلی کل حال فقہاء کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات، مواضع پر سماوات جمع ہے اور ارض جو ہے یہ مفرد مستعمل ہوا ہے۔ آسمانوں کے بارے میں تو فرمایا کہ خلقا 7 سماوات طباقا، آسمانوں کے 7 طبقات ہیں، لیکن یاد رکھے کہ زمین کی بھی 7 طبقات ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، آسمان کے فی الواقع 7 طبقات ہے اور زمین کے 7 حصے ہیں، اقالیم ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ فی 6 ایام، عالم کی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب آپ شروع کریں اتوار سے۔ اتوار کے دن آسمان کا مادہ دخان اور زمین کا مادہ الماء المتحجر، پھر پیر کے دن زمین کو 7 حصوں میں تقسیم، اور منگل کے دن پہاڑوں کے خلقت اور نصب، بدھ کے دن نباتات کے خلقت، انسانوں اور حیوانات کا انتظام، جمعرات کے دن آسمان کے خلقت اور 7 حصوں میں تقسیم، جمعہ کے دن کواکب، ستاروں کی پیدائش اور اشکال کی بناوٹ۔
لیکن اس ترتیب پر سوال ضرور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جس وقت کائنات کے تخلیق ہو رہے تھے تو وہاں تو دن رات کا تصور نہیں تھا بلکہ وجود نہیں تھا، سورج اور چاند کی گردش معرض وجود میں آئے نہیں تھا، دن اور رات کی دار و مدار تو چاند پر اور سورج پر ہے، تو پھر ستۃ ایامن کا مطلب کیا ہوگا؟ جواب آسان ہے کہ یہ ایام سے مراد حقیقتاً ایام مراد نہیں ہے بلکہ تقدیر الایام مراد ہے۔ مطلب 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کا اندازہ آپ لگائے تو اندازے کے اعتبار سے، اور اگر آج کے ایام پر تقسیم کیا جائے تو اس کے 6 دن جو ہے وہ بنتے ہیں، بلکہ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 23 گھنٹوں کی رات اور 1 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور کبھی بالعکس ہوتا ہے، کئی جگہوں پر 15 گھنٹے، کئی جگہوں پر 11 گھنٹے، یورپ میں چیک کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے تو ہے، تو فقہاء کرام کے نزدیک وہ ٹائم قریبی بلاد میں، قریبی ممالک میں ایک اندازہ لگاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے تقدیر الایام۔ ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف۔ ایک قانون ذہن میں رکھ کے کہ جب استوا کا صلہ الی آ جائے تو بے معنی قصد کرنے اور متوجہ کرنے کے معنی پر ہوگی۔ مطلب زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے، معنی کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن یہ مثلیات میں سے، اور اللہ کی مثل نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ لہذا ثم استوى قصد، ارادہ اور توجہ کے معنی پر ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعہ۔